کالو ابھی پھل لے کر آیا ہی تھا کہ اسے ایک کوی دور سے آتے دکھائی دی۔ یہ کوی تو پہلے کبھی ادھر نہیں دیکھی، اور یہ میری طرف کیا لینے آ رہی ہے؟ اس کی ایج تو زیادہ ہی لگ رہی ہے، اگر کم عمر ہوتی تو اس سے شادی ہی کر لیتا، پر یہ تو میری ماتا کی ایج کی لگ رہی ہے۔ چلو دیکھتے ہیں۔ ارے تم تو سارے اپنے پتا پہ گئے ہو، بڑی مشکل سے تمہیں میں نے ڈھونڈا ہے، کافی عرصے سے میں تمہیں تلاش کر رہی تھی، جب سے میری بہن دنیا سے گئی ہے تم تو لاپتہ ہی ہو گئے تھے، تم یہاں تک کیسے آئے ہو؟ تب میں لوارس تھا، کچھ پنچھی مجھ پر ترس کھا کر مجھے یہاں لے آئے، وہ سب میرے اچھے دوست ہیں، پر آپ کون ہو اور میرے بارے میں اتنا کیسے جانتی ہو؟ میں نے اس سے پہلے تو آپ کو نہیں دیکھا۔ میں تمہاری موسی ہوں، تب تم چھوٹے سے تھے جب ہم دوسرے جنگل چلے گئے تھے، اس لیے تم مجھے پہچان نہیں سکے، تم میری بہن کی آخری نشانی ہو، اس لیے میں تمہیں کافی عرصے سے ڈھونڈ رہی تھی۔ آپ اتنی زیادہ بدصورت ہو، آپ میری موسی کیسے ہو سکتی ہو؟ میں تو اتنا زیادہ سندر ہوں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ تم اپنے پتا کی طرح کتنے بدتمیز ہو، بھلا بڑوں سے ایسی بات کرتے ہیں؟ میں نے سوچا تھا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ کروں گی تمہارے ساتھ، پر تو تم اس قابل نہیں ہو، میری بیٹی بڑی سندر ہے، تم تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ اچھا بیٹی بھی ہے آپ کی؟ موسی معاف کر دو، مجھ سے بڑا پاپ ہو گیا ہے، میری موسی تو اتنی پیاری ہے، یہ پھل کھا لو، آپ کو کمزوری ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں کھا لیتی ہوں، اب کچھ دن یہاں تمہارے پاس رہوں گی، دیکھوں تو صحیح کہ تم کتنے محنتی ہو، آخر بیٹی دینی ہے میں نے تمہیں۔ ٹھیک ہے موسی، جتنے دن مرضی رہو، تمہارا اپنا گھر ہے۔ اب بھوجن کا کچھ کرنا ہوگا، موسی کافی دن رہے گی، ایسا کرتا ہوں سونو، مٹھو، کبوتر اور دوسرے پنچھیوں کے گھر ایک ایک دن مہمان بن کر رہوں گا، آخر پہلی بار کوئی مجھ سے ملنے آیا ہے، خدمت تو بنتی ہے۔ ویسے تو کوئی مجھے اپنی بیٹی دے گا نہیں، اس طرح خدمت کر کے موسی کی بیٹی سے بھی شادی ہو جائے گی۔ کالو کی موسی جب پھل کھا لیتی ہے تو پھر وہ سونو کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ سونو بہن، یہ میری موسی ہے، کافی عرصے بعد مجھے تلاش کر پائی ہے، یہ مجھ سے آپ سب کی طرح بہت پیار کرتی ہیں، میں سب پنچھیوں سے انہیں ملوانا چاہتا ہوں، ہم ایک دن آپ کے ہاں مہمان ہیں۔ کالو بھائی آپ جتنے دن مرضی رہو، یہ آپ کا ہی گھر ہے، موسی کالو بہت اچھا ہے، اس کی وجہ سے ہی جنگل میں رونق ہے۔ ہاں بیٹی، میں کالو کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، اصل میں اپنی بیٹی کا رشتہ اسے کرنا چاہتی ہوں، یہ میری بہن کی آخری نشانی ہے۔ موسی یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہم کالو کی شادی دھوم دھام سے کریں گے۔ سونو کالو اور اس کی موسی کی خوب سیوا کرتی ہے۔ اگلے دن پھر وہ مٹھو کے پاس جاتے ہیں، کالو کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں مٹھو میرے خلاف موسی کو کچھ بتا نہ دے۔ مٹھو بھائی، یہ میری موسی ہیں، سونو بہن کے گھر ہم ایک دن رہ چکے ہیں، اب آپ کے ہاں ایک دن رہیں گے، دراصل میری موسی میرے دوستوں کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں کہ یہ کیسے ہیں۔ موسی آپ جتنے دن مرضی رہو، آپ کا اپنا ہی گھر ہے۔ بیٹا، کالو آپ کو پریشان تو نہیں کرتا؟ میرا مطلب ہے اس کا پتا تو بڑا شرارتی تھا، کیا یہ آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے؟ نہیں موسی، کالو بہت اچھا ہے، لیکن کبھی کبھی تھوڑی بہت شرارت بھی کر لیتا ہے۔ اس طرح وہ ایک دن مٹھو کے پاس رہتے ہیں اور پھر کبوتر کے پاس جاتے ہیں۔ کبوتر بھی کالو کی کافی تعریف کرتا ہے اور خوب خدمت کرتا ہے۔ کالو باقی سب پنچھیوں کے پاس بھی جاتا ہے اور سب کالو کی تعریف کرتے ہیں اور خوب سیوا کرتے ہیں۔ کالو کی موسی دل ہی دل میں کہتی ہے، اتنے دن ہو گئے ہیں مجھے یہاں آئے، پر کالو ایک دن بھی اپنے گھر میں نہیں ٹھہرا، روز کسی نہ کسی کا مہمان بن جاتا ہے اور دوسروں سے سیوا کرواتا ہے، پر خود میری سیوا نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی بات ہے، مجھے تو لگتا ہے کالو کام چور ہے اور ہڈ حرام ہے، مجھے خود ہی پتہ لگانا ہوگا۔ کالو بیٹا، میں آج اکیلے ہی جنگل کا چکر لگانا چاہتی ہوں،
तुम भोजन का बंदोबस्त करो। मौसी, भोजन का इंतजाम हो जाएगा, आप चिंता न करो, लेकिन मैं आपके साथ जाऊंगा। असल में जंगल के सब पंछी अच्छे नहीं हैं, आपका अकेले जाना ठीक नहीं है। कालू, मेरी सारी जिंदगी जंगलों में ही गुजरी है, तुम चिंता न करो, मुझे कुछ नहीं होगा। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। मौसी बड़ी तेज है। आखिर कालू की मौसी है, तेज तो होगी। लगता है मौसी मेरे बारे में अकेले पता करना चाहती है। मुझे मौसी का पीछा करना होगा, कहीं कोई मेरे खिलाफ चुगली ही ना कर दे, ताकि चुगली करने वाले से बाद में बदला ले सकूं। कालू भी मौसी के पीछे चला जाता है। आप कौन हो? आपको पहले कभी नहीं देखा। मैं साथ के जंगल से आई हूँ। मुझे पता चला था कि यहाँ रहने वाले पंछी बड़े नेक हैं। दरअसल मैं अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा दयालु कौवा ढूंढ रही थी। मेरी बेटी तो बढ़िया है, पर मैंने सोचा इधर के पंछी भी तो दयालु हैं। बस मुझे यहाँ रहने वाले किसी दयालु कौवे का एड्रेस बता दो, मैं खुद ही मिल लूंगी उससे। यहाँ रहने वाले सारे पंछी दयालु तो नहीं हैं। हर जगह अच्छे पंछी भी होते हैं और बुरे पंछी भी। और रही बात कौवे की, तो हमारे साथ एक कालू कौवा रहता है, जिसके बारे में हम जानते हैं। बाकी कौवे हमसे दूर ही रहते हैं, हम उन्हें नहीं जानते कि वो कैसे हैं। अच्छा, तो चलो कालू के बारे में ही बता दो। वो देखने में कैसा है और चाल चलन कैसा है? नखट्टू है या कमाऊ है? आखिर बेटा बेटी देनी है, कोई खिलौना नहीं देना। जी जी, मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैं सोच में पड़ा था कि अब आपको क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। कालू बाहर से तो खूबसूरत है और दिल का भी समझो अच्छा ही है, लेकिन इतने में उल्लू की नजर कालू पर पड़ जाती है, क्योंकि कालू छुपकर सारी बातें सुन रहा होता है। कालू फौरन वहां आ जाता है। मौसी, आप कब से घर से आई हो? मैं परेशान हो गया था कि आपके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। चलो घर चलते हैं, मैं भोजन भी ले आया हूँ आपके लिए। कालू, तुम मेरा पीछा कर रहे थे? फौरन यहाँ से चले जाओ, मैं जरूरी बात कर रही थी। अच्छा मौसी, नाराज तो ना हो, मैं चला जाता हूँ। कालू उल्लू को एक आंख से इशारा करके कुछ समझा जाता है और फिर वहां से चला जाता है। चलो अब आप बताओ, आप क्या कहने वाले थे? आप तो कालू की मौसी हो, फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आपको पता भी है ना कि झूठ बोलने से पाप होता है। अगर झूठ बोलने से किसी का भला हो जाए तो ज्यादा पाप नहीं होता, और ऐसा सच जिससे किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए नहीं बोलना चाहिए। मौसी, मैं यही कहने वाला था कि कालू दिल का भी अच्छा है और अंदर से तो उससे भी अच्छा है। आपकी बेटी खुश रहेगी कालू के साथ, आप कालू से ही उसकी शादी कर दो। बेटा, तुम सच कह रहे हो? मेरा मतलब है, दोस्त समझकर साइड तो नहीं ले रहे? नहीं मौसी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। फिर कव्वी मौसी वहां से चली जाती है। मौसी ने खुद कहा कि झूठ बोलने से किसी का भला हो जाए तो अच्छा है, चलो कालू का भला ही हो जाएगा। रास्ते में उसे चील मिलता है, जो कालू का बड़ा पुराना मित्र होता है, लेकिन चीलों के कौवों के परिवार से शुरू से ही संबंध थे, इसलिए मौसी चील के पास रुकती है। मौसी, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? मेरा मतलब है, यहाँ कोई रिश्तेदार रहता है? हाँ, मेरी बहन का इकलौता वारस है, कालू मुझे मिल गया है, वो यहीं रहता है। क्या? कालू आपकी बहन का बेटा है? वो तो मेरा बहुत पुराना मित्र है, हम काफी अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। मौसी दिल ही दिल में कहती है कि अब चील ही कालू की हकीकत बताएगा, मुझे सियासत से काम लेना होगा। बेटा, लेकिन कालू बिगड़ चुका है, बिन माँ बाप के जो था। रोज मुझे किसी के पास मेहमान बनाकर ले जाता है, खुद कुछ नहीं करता। मैंने तो उसे बहुत समझाया कि खुद मेहनत करो। हाँ मौसी, मैंने भी कई बार उसे समझाया है, पर एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। रोज किसी न किसी से झगड़ा करता है और फिर मेरे पास आ जाता है। मुझे तो रोज उसके साथ झगड़े निपटाने जाना पड़ता है, अभी भी मेरे पास आया था। बेटा, अब तुम उसकी कोई बात न मानना, मैं इसको अच्छा पंछी बनाना चाहती हूँ। ठीक है मौसी।
پھر وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ موسی، پھر اتنی دیر لگا دی، کہاں گئی تھی؟ کیا میری شادی کی تیاری کرنا شروع کر دی ہے؟ کالو، مجھے تمہاری حرکتوں کا پتہ چل گیا ہے۔ تم نے جنگل کے سارے پنچھیوں کو تنگ کر رکھا ہے اور میری خود سیوا کرنے کی بجائے دوسروں پر بوجھ ڈالتے ہو۔ تم اتنے نکمے کیوں ہو؟ اتنا تو تمہارا باپ بھی نکما نہیں تھا۔ موسی، یہ سب تمہیں اس ڈرونی شکل والے نے بتایا ہے نا؟ میں کرتا ہوں اس کا علاج۔ مجھے الو نے نہیں، چیل نے بتایا ہے، اور چیل بھی اب تمہاری بات نہیں مانے گا۔ میں نے اسے روک دیا ہے۔ اگر میری بیٹی سے شادی کرنی ہے تو سدھر جاؤ۔ ٹھیک ہے موسی، میں سدھر جاؤں گا، بس آپ مجھے معاف کر دو، میں پھر کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ میں پھر 2 ماہ بعد آؤں گی، پھر میں دیکھوں گی کہ تم میری بیٹی کے قابل ہو بھی کہ نہیں۔ پھر موسی وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ اچھا بھلا رشتہ آیا تھا، ویسے تو کوئی رشتہ دیتا نہیں، پر چیل بھائی نے کام خراب کر دیا۔ چلو سدھرنے کی کوشش ہی کر لیتا ہوں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں زندگی میں اگر کوئی مقام حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارا نیک، صاف دل اور دوسروں کا ہمدرد ہونا اور ہمیشہ سچ بولنا اور محنت کرنا ضروری ہے۔